أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحافظ ٹیچ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر ہم آپ کو قرآن مجید کی تصحیح اور اس کے ساتھ ساتھ نورانی قاعدے کے تلفظات اور اسی طرح نماز کے مسائل اور مسنون دعائیں وغیرہ یاد کرواتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہم نے تقریباً 63 یعنی 63 سبق ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ 63 سبق کے اندر ہم نے بہت سے مسنون دعائیں یاد کی، نمازوں کے طریقہ کار وغیرہ بھی ہم نے یاد کیے، تمام نمازیں فرض واجب سنت کس طرح پڑھی جاتی ہیں، کون سی نماز کس وقت میں ادا کی جاتی ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، یہ سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے نماز جنازہ وغیرہ اور اسی طرح وطر نمازیں وغیرہ بھی ہم نے یاد کی۔ تو ہم نے 63 سبق ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد تقریباً آج 15 سے 20 دن کی چھٹی ہوئی ہے ہماری، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈ کے اندر ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ٹھنڈ آج بھی کافی ہے لیکن تھوڑا وقت ملا تو میں نے کہا کہ چلو ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ٹھنڈ کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس کو بارش کے ساتھ اپنی یعنی رحمت کے ساتھ اس کو جو ہے نا اچھا کر دے، تاکہ بارش ہو گئی تو یہ بیماریاں جو گلے وغیرہ کی بیماری ہے یہ تقریباً ختم ہو جائے گی۔ خشک سردی بہت زیادہ بیماریوں کا سبب بن رہی ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اپنے رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ تو آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ یہاں پر ہم آپ کو قرآن مجید کی تصحیح جس طرح یوٹیوب کے اوپر کروا رہے ہیں، اسی طرح ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پہ بھی ہم ویڈیو ڈالتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ فرق اس میں یہ ہے، یہاں پر ہماری ویڈیو تقریباً 10 منٹ کی ہوتی ہے، 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہم یہاں پر یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پہ ہم صرف 1 منٹ کی ویڈیو ڈالتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پہ ہمیں کیسے سرچ کر سکتے ہیں؟ تو الحافظ ٹیچ کے نام سے ہمارا یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو تینوں چینل ایک ہی نیم سے ہیں، یعنی الحافظ ٹیچ کے نام سے۔ تو آپ الحافظ ٹیچ سرچ کریں گے تو آپ کو ہمارا ٹک ٹاک کا چینل بھی مل جائے گا اور سنیک ویڈیو کا بھی مل جائے گا، یا پھر آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی مل جائے گا، آپ لنک پر کلک کر کے ڈائریکٹ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، بنا ٹائم ضائع کیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ نورانی قاعدہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو ہم نے کچھ اسباق پڑھ لیے تھے، تقریباً 6 7 8 تختی ہم نے مکمل کی تھی، اور اس کے بعد ہم اب جوڑ توڑ والی تختی پہ تھے، یعنی زبر زیر پیش اور ان کے ساتھ الف واو یا ان کو لگا کر جب پڑھا جائے تو ان کا تلفظ کس طرح آتا ہے، تو اس کو ہم پڑھ رہے تھے، یعنی جزم سکون جسے کہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم آگے چل رہے تھے، تاکہ آپ کو جزم کے ساتھ لفظ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ آپ کو طریقہ کار آ جائے۔ تو آج کا ہمارا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ زوا۔ پچھلے سبق میں ہم نے توا تک مکمل پڑھا تھا، توا زوا، یعنی توا زوا والا زوا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے توا تک، ہم نے کل یعنی پچھلی ویڈیو میں مکمل کر لیا تھا۔ تو اسی طرح آج کا جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ زوا۔ زواد الف زبر زوا، زواد واو پیش زو، زواد یا زیر زی، زوا یعنی زوا زو زی۔ زوا کے اوپر جب زبر لگایا تو زوا بنا، زواد واو پیش زو ہے۔ یہ دوسرا لفظ جو تھا زواد واو پیش زو ہے، یعنی واو یہاں پر واو کے بعد جو الف ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، زواد واو پیش زو، اور اس طرح زواد یا زیر زی، زوا زو زی۔ تو اسی طرح اس کے بعد جو ہے دوسرا لفظ آج کا ہمارا کیا ہے؟ فا۔ فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی۔ یہاں پر بھی سیم وہی ہوگا، زبر پیش اور پھر زیر۔ فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ اسی طرح اس کے بعد کیا ہے؟ ہا۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، یعنی یہ بڑا ہا ہوتا ہے، یعنی جس کو ایک تو ہا ہوتا ہے یعنی جیم کے بعد جیم کے بعد جو ہا آتا ہے وہ ہا نہیں ہے یہاں پہ، وہ دوسرا گول ہا ہے جسے دو چشمی ہے بھی کہتے ہیں، اور گول ہا کہا جاتا ہے اس کو، یعنی ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔
تو یہاں تک 3 لفظ ہوئے، ضا، فا، ہا، اور اس کے بعد ہے چوتھا لفظ کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ الف زبر آ، حمزہ یا زیر، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یعنی حمزہ اس کے ساتھ جب تینوں حرکتیں لگائی آ او ای، یہ اس کا تلفظ آیا۔ حمزہ الف کے ساتھ بھی پڑھا گیا، حمزہ واو کے ساتھ بھی، اور حمزہ یا کے ساتھ بھی۔ اسی طرح اس کے بعد ہے جیم۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، یعنی سیم وہی پیٹرن وہی رہے گا، یعنی زبر زیر پیش الفاظ چینج ہوتے رہیں گے اور ان کا تلفظ بھی علیحدہ سے ادا ہوتا رہے گا۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا نورانی قاعدے کا سبق۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نماز کے سبق کی طرف۔ تو نماز کے اندر ہم نے آخری ویڈیو کے اندر جو ہم نے دعا پڑھی تھی وہ تھی بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، یعنی جب بیت الخلاء سے ہم اپنے قضاء حاجت پوری کر کے باہر نکلتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وہ دعا ہم نے یاد کی تھی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا ہم نے یاد کی تھی، اس کا ترجمہ بھی یاد کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جب آدمی کو بہت زیادہ غصہ آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو ایک تو علماء نے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علماء نے جو طریقہ کار لکھے ہیں، اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ وضو کر لیں۔ جیسے ہی آپ وضو کریں گے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے سے، یا پھر بہت سے ایسے طریقہ کار علماء نے لکھے ہیں کہ جس سے آپ کا غصہ فوری زائل ہو جائے گا۔ ایک طریقہ کار اس میں وضو کا تھا، ایک تھا نفل پڑھنے کا۔ اس کے بعد آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس کو چھوڑ کے چلے جائیں، یعنی کمرے میں بیٹھے ہیں آپ نکل کے باہر آ جائیں، یعنی جگہ کو چینج کریں گے، آپ کا غصہ ہلکا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، اس دعا کو پڑھنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ سمپل سی دعا ہے، وہ بارہا آپ یاد کر چکے ہیں، ہر بچے کو یہ دعا یاد ہوتی ہے، یعنی تعوذ جسے کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ غصے کی دعا بھی ہے اور تعوذ بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی غصہ آئے تو آپ اسے پڑھ لیا کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، چونکہ یہ ہم پہلے نماز کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، اور ویسے بھی جب بھی کوئی سبق شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اوورآل زیادہ لوگوں کو یاد ہی ہوتی ہے، تو کیونکہ شروع کے اندر ہی ہم نے یہ آپ کو یاد کروا دی تھی، اس لیے اس کی آج ہم زیادہ وہ نہیں کر رہے۔ یہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، ترجمہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ ہے غصے کی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اللہ ہمیں اس کے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، تاکہ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جو آپ کو باعث شرمندگی بنے۔ تو دوستو یہیں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ طبیعت ابھی بھی بہت زیادہ خراب ہے، کھانسی آ رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خشک سردی ہے، جب تک بارش نہ ہو یہ گلے کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے پھر دعا ہے کہ اللہ یہاں پر اور ہر جگہ پر جہاں پر بھی خشک سردی پڑ رہی ہے، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے اور اس کی سردی کی شدت کو بھی کم کرے، تاکہ جو ہے ضروریات زندگی بھی انسان پوری کر سکے، یعنی اپنے زندگی کے جو کام ضروری ہے زندگی کے اندر وہ کام بھی ہم عطا کر سکیں، اپنے وقت پر ادا کر سکیں، اور اپنا ذریعہ معاش بھی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ باران رحمت سے اپنے رحمت کے ساتھ باران رحمت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز کل پھر اسی وقت ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔